بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جسٹس منصور شاہ صاحب نے کل جو خطاب کیا، کیا وہ پارلیمنٹ کو ٹکر مارنے کی دھمکی ہے یا اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے یا حکومت کا دل پگھلانے کے لیے تقریر کی ہے، یہ ابھی واضح نہیں ہوا، کیونکہ تقریر میں یہ تینوں ایلیمنٹ شامل تھے، لیکن جسٹس صاحب کچھ چیزیں بھول گئے ہیں۔ اور ایک تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے، اور دوسرا ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ایسا ہے جس کو خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ ڈبل ایجنٹ ہے، وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ اس نے تازہ ملاقات میں عمران خان کو ایسا کیا بتایا کہ عمران خان کی ڈپریشن میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور اس خبر کا تعلق تھوڑا سا نجم سیٹھی صاحب کی اس خبر سے بھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے پشاور کے کور کمانڈر کے ذریعے، یعنی وہ ان تک ایک کوئی اپنے لیڈروں کو ان سے ملاقات کے لیے کہا اور پھر کوئی پیغام دیا، اور کور کمانڈر صاحب نے اوپر جا کر ملاقات کی، اور پھر ملاقات میں جو جواب آیا وہ بڑا سخت جواب تھا۔ تو یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے، لیکن یہ کیا باتیں بتائی گئی ان کو۔ اور تیسرا پوائنٹ تھوڑا انٹرنیشنل ہے۔ 80 یا 82 سال کے بعد، یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک مرتبہ پھر بڑی دلچسپ خبر ہے کہ جرمنی کے ٹینک روس کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں، جس پر روس کی جو پولٹ بیورو ہے، ان کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، وہ بڑی سیخ پا ہوئی ہے اور بدلہ لینے کی دھمکی دی ہے، جو بڑا سنجیدہ سا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک عبرت افزا چیز بھی ہے اور دلچسپ خبر بھی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ جسٹس منصور صاحب نے کل ایک تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب تھی اقلیتوں کے بارے میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں، تو ان پر عمل درآمد کے حوالے سے یہ موضوع تھا، اور اس پر انہوں نے خطاب کیا، اور تقریباً وہ ساری باتیں انہوں نے اس تقریر میں دوبارہ کی جو ایک دن پہلے انہوں نے نیشنل بینک کے ملازموں کی ایک ریٹ درخواست کی سماعت والے مقدمے میں اپنے تحریری فیصلے میں لکھی تھی۔ اور پھر یعنی وہی کہ پارلیمنٹ کے اپنے حکومت کے سامنے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ نہ مانے، ان کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا تو آئینی بحران پیدا ہوگا، یہ آئین کو چیلنج ہوگا، اور ایک فقرہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہوگا۔ اب وہ یہ بات کرتے ہوئے ان کو یاد نہیں رہا کہ پارلیمنٹ ہی آئین سازی کرتی ہے، آئین سازی کا ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ ہی کے اندر سے آئین میں ترمیم، تبدیلی یا اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ آئین سازی ایک شعبہ ہے جو پارلیمنٹ کا ہے، اور اسی پارلیمنٹ کو آپ یہ طعنہ دے رہے ہیں، اور آپ کو یاد نہیں رہی یہ بات کہ آئین کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، اور اسی پارلیمنٹ کو آپ ایک غیر آئینی فیصلہ کرنے کا پیشگی الزام دے رہے ہیں، جبکہ ابھی تک یہ مقدمہ سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ تو جسٹس صاحب کے سامنے آپشن کیا ہیں یہ بھی بتاؤں گا میں، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں یہ معاملہ ججز کمیٹی کے سامنے رکھوں گا، حالانکہ ٹیکنیکلی اور آئینی اور قانونی طور پر یہ فیصلہ ابھی نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں ریویو پٹیشن کی آئینی گنجائش ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس آئینی پٹیشن کو سنا جائے۔ جب تک نظر ثانی کی پٹیشن پر سماعت نہیں ہو جاتی اور دوبارہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، یہ فیصلہ نافذ العمل سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جسٹس صاحب کو یہ بات بھی یاد نہیں رہی ہے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ نظر ثانی کی جو ریٹ ہے یا درخواست ہے، اس پر ان کی سماعت کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ بعد ازاں اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ تفصیلی فیصلہ چھٹیوں کے بعد آئے گا، یعنی چھٹیوں کے بعد تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ مزید گویا کہ 1.5-2 مہینے کی تاخیر کے بعد یہ فیصلہ آئے گا۔ اس تقریر کی روشنی میں ہو سکتا ہے یہ بلف ہو اور وہ فیصلہ اگلے ہفتے ہی جاری کر دیں یا 10 دن بعد جاری کر دیں تفصیلی فیصلہ، لیکن یہ ان کے اپنا کہنا ہے کہ یہ چھٹیوں کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھٹیوں کے بعد نظر ثانی کی سماعت کی باری آئے گی۔ تو بہرحال جب تک نظر ثانی کی سماعت کی باری نہیں آتی، یہ فیصلہ مکمل اور نافذ العمل نہیں کہا جا سکتا۔ جسٹس صاحب کو یہ بات بھی یاد نہیں رہی، اور پھر وہ کبھی تو ڈراتے ہیں کہ اگر فیصلے پر عمل نہ کیا تو اس سے بحران پیدا ہوگا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے، اور اس سے ڈھانچہ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اس طرح کی ساری باتیں کی، یعنی جیسا کہ وہ حکومت کو کنونس کر رہے ہوں کہ ہمارا فیصلہ قبول کرو، اور پھر میں کی تکرار جو تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے دکھاؤں گا، تو مجھے عمران خان یاد آ گیا کہ تحریک عدم اعتماد پاس ہونے سے
چند دن پہلے تک وہ تقریریں کیا کرتے تھے کہ میں یہ بھی کر کے دکھاؤں گا، میں وہ بھی کر کے دکھاؤں گا، میں ان سب کو رگڑا لگا کر دکھاؤں گا، میں ان کا یہ کر کے دکھاؤں گا، اور وہ پھر کچھ نہیں کر سکے تھے۔ بلکہ عمران خان کی مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، جب آرمی چیف کی تقرری کا ایشو سامنے تھا تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ دیکھ لینا، اپنی پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا جو اخبارات میں چھپا اور ٹی وی پر چلا، کہ دیکھ لینا کہ میں کرتا کیا ہوں، میں حافظ عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دوں گا، یہ دیکھنا آپ کہ میں کس طرح یہ کرتا ہوں کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں بننے دوں گا۔ ایک فکرہ یہ کہا، اور دوسرا فکرہ اسی مفہوم کا یہ کہا کہ میں ان چوروں کے ہاتھوں کا لگایا ہوا آرمی چیف نہیں لگنے دوں گا، یعنی جس نواز شریف اور شہباز شریف کو انہوں نے چور کہا کہ جس شخص کو یہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، یہ کوشش تو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، یہ میری بات لکھ لو۔ اس طرح کا جو مفہوم تھا عمران خان کا کہ میں دیکھ لوں گا، تو میں کی تکرار جس طرح عمران خان کرتا تھا، اس تقریر میں بھی میں بہت نظر آئی۔ اور بات یہ ہے کہ جسٹس صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور وہ آئینی ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا اگر وہ اکثریت رائے سے ایک چیز بنا دیتی ہے، کیونکہ قانون سازی بھی اسی کا اختیار ہے اور آئین سازی بھی اسی کا اختیار ہے۔ ہاں، اگر وہ آئین کی بنیادی روح سے متصادم فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی، اس کے علاوہ کسی فیصلے کو کالعدم قرار دینا سپریم کورٹ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانون میں دی گئی گنجائش کے مطابق کوئی بھی آزاد ممبر 3 دن گزر جانے کے بعد دوبارہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا، تو اس میں غیر آئینی کیا ہو سکتا ہے؟ غیر آئینی تو جسٹس موصوف کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ان کو اب وہ پریشان ہے کہ میرے فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا۔ یہ پریشانی انہیں پہلے ہونی چاہیے تھی، فیصلہ کرتے وقت ہونی چاہیے تھی کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جو کل کو ان کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے، کیونکہ یہ تو ایک نارم کی حیثیت رکھتا ہے نا عدالتی حوالے سے کہ ناقابل عمل فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی جج کہے کہ کابینہ کو برطرف کر کے میں جو لسٹ بھیجوں گا ان کو وزیر رکھا جائے، تو وہ اگر اور ساتھ میں یہ کہے کہ ہم سپریم کورٹ ہے لہٰذا ہمارا اختیار ہے، تو ظاہر ہے وہ فیصلہ ناقابل عمل ہے۔ تو یہ ناقابل عمل آئین کو پامال کرنے والا، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیا جانے والا فیصلہ کس طرح زیر عمل آ سکتا ہے؟ اب جسٹس صاحب کیا کریں گے؟ اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا، اور وہ فیصلہ کر چکی ہے، پارلیمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، کل پرسوں بلاول بھٹو کی تقریر جو تھی اس سے سارا یعنی جو اگر کچھ ابہام تھا پارلیمنٹ کے اتحاد کے حوالے سے تو وہ کلیئر ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ عدلیہ کو، موجودہ اس عدلیہ کو جس نے یہ فیصلہ دیا، بحران کا ذمہ دار قرار دیا، اور پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو پھر وہ کیسے روکیں گے؟ ایک عدالت کے پاس جو بڑا ہتھیار ہوتا ہے، سب سے بڑا، بلکہ واحد ہتھیار تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تقریباً واحد ہتھیار، وہ ہوتا ہے توہین عدالت کا۔ تو توہین عدالت کی کارروائی پارلیمنٹ پر کیسے لگے گی؟ یہ مسئلہ کو سمجھا دے۔ یہ پنجوتے شدوتی کی بات نہیں کر رہا، کوئی ماہر قانون بتائے۔ یہ پنجوتے شدوتی جو ہے، اور یہ جو سلمان اکرم راجہ جن کی قانون سے واقفیت کے یہ بڑے ڈنڈورے پیٹتے ہیں، حالانکہ ان کی ہر دلیل بچگانہ اور احمقانہ ہوتی ہے، یہ سپریم کورٹ کی لائیو کارروائی میں ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ تو کوئی ماہر قانون بتا دے کہ پارلیمنٹ پر توہین عدالت کا کیس کیسے لگے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پر توہین عدالت کا کیس لگے گا تو وزیر اعظم کہہ دے گا تو میں تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ماننے کا پابند ہوں، کیسے وہ وزیر اعظم پر توہین عدالت کا کیس کریں گے؟ دوسری آپشن ان کے پاس پھر یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو تو گول مول کر کے جس طرح بھی آگے جانا چاہتے ہیں وہ جانے دیں، لیکن اکتوبر میں جب وہ حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس کا تو وہ 8 فروری کے الیکشن ہی کو کالعدم قرار دیں، یا پی ٹی آئی کو اس کی مانگی گئی طلب کردہ 80 سیٹوں کو دے دیں، 80 سیٹیں پی ٹی آئی کی دے دیں، یا 80 میں سے 60 دے دیں، 40 دے دیں، اور اس طرح وہ حکومت کو ختم کر دیں۔ ایک تو آپشن کے پاس یہ ہے، تو یہ بوجوہ ناقابل عمل ہے، ایسا نہیں ہونے والا، اور ویسے بھی اکتوبر تک دیکھیے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آپشن شاید ان کے خیال میں یہ ہو کہ پی ٹی آئی والے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر کے اس حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں گے، پھر ستے خیرہ موجہ ہی موجہ۔ تو یہ بات بھی
یعنی ای خیال است و محال است و جنو والی بات ہے کہ پی ٹی آئی خیر سے پارلیمنٹ پر کیا حملہ کرے گی. پارلیمنٹ پر تو وہ اس وقت بھی صحیح طریقے سے حملہ نہیں کر سکی جب ایجنسیاں اس کے ساتھ تھی، جب فوج اس کے ساتھ تھی، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے روپ میں سینکڑوں افراد ایسے تھے جو ایجنسیوں کے ملازم تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. تو اس وقت بھی وہ پارلیمنٹ پر اٹیک کرنے کی ہمت نہیں کر سکے تھے، جبکہ ان کو ہر طرف سے سہولت کاری کرتے ہوئے 6-7 ہزار کا مجمع فراہم کیا گیا تھا، جس کو ٹی وی چینلز والے 10 لاکھ بتایا کرتے تھے. وہ 6-7 ہزار سے زیادہ نہیں تھے. تو 6-7 ہزار افراد بھی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، خاص طور پر جب فوجی دستے، سیکورٹی کے دستے وہاں موجود تھے اور وہ بلوائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے. آپ کے سامنے ہے کہ ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ جب پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عارف علوی نے کیا تو اس وقت ان کی مدد کے لیے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے. ان کی مدد سے ٹی وی پر قبضہ ہوا، ویسے نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ اس وقت پارلیمنٹ پر قبضہ نہیں کر سکے. تو اب اگر میں نہیں یہ کہتا کہ یہ ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن قرائن جو بتاتے ہیں کہ اگر جسٹس منصور یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لاکھوں کارکن میری مدد کو نکل آئیں گے، تو یہ آپشن بھی نہیں ہے. آپشن کیا ہے؟ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے اس فیصلے کو منوانے کے لیے. پارلیمنٹ کا فیصلہ قطعی ہے اور پارلیمنٹ اس فیصلے سے واپس نہیں ہوگی. منصور شاہ صاحب نے جو کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لیں، اپنی حسرت پوری کر لیں. انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے اور اب اس پر وہ کسی نہ کسی دن پچھتاوے کا شکار ہوں گے. ناظرین، ایک لیڈر پی ٹی آئی کا ایسا ہے جو کمال درجے کا منافق ہے، شکل سے گنڈا نظر آتا ہے، شراب کی بوتلوں سمیت سڑکوں پر دوڑتے ہوئے پایا گیا ہے ماضی میں. تو اس کو ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے. خود پی ٹی آئی والے اس کو ڈبل ایجنٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرف وکٹ کے دونوں طرف کھیلا ہے، اور عمران خان کو بڑی اس کی شکایتیں کی گئی ہے کہ یہ تو ڈبل ایجنٹ ہے، آپ اس پر کیوں اعتبار کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ڈبل ایجنٹ کا ایک اصول ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ بعض ڈبل ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس کے ہاسٹائل ملک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فلانا آدمی یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے اور ہمارے لیے بھی کام کرتا ہے، تو اس کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کئی کام انہوں نے اس سے لینے ہوتے ہیں. تو ڈبل ایجنٹ کو افورڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی سہولت کاری بھی کی جاتی ہے. تو دونوں طرف سے پھر چیزوں کے تبادلہ معلومات بھی ہوتا رہتا ہے، اور یعنی اداروں کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا، اور عمران خان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے ایک حالیہ ملاقات میں عمران خان کو بتایا کہ اوپر کی سطح پر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یعنی 4-5 فیصلوں کی اس نے اطلاع دی عمران خان کو. ایک تو یہ کہا کہ آپ کے لیے تو وہ کوئی نرمی کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. گنجائش پیدا کرنا دور کی بات، وہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بات چیت نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی رحم کی اپیل نہیں، کچھ گنجائش ہی نہیں ہے. خانہ ہی ختم کر دیا ہے. اور دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو 9 مئی کے مقدمے میں انہوں نے فوجی عدالت کے اندر لے جانا ہے. یعنی اس سے بھی مفر نہیں ہے. یہ کس وقت ہوگا یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس نے یہ عمران خان کو اطلاع دے دی ہے کہ فوجی عدالت کے اندر آپ کو لے جائے جانے کا حتمی اور ناقابل تنسیخ فیصلہ ہو چکا ہے. اور تیسری دردناک خبر جو اس نے دی خان کو وہ یہ کہ پارلیمنٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم لا کر، تو ادارے مقتدرہ یا ریاست جو مرضی نام دے لیں، وہ اس معاملے میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں. اس معاملے میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں اور پارلیمنٹ کا ساتھ دیں گے. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی پکی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس فیصلے پر عمل نہیں کرنے دینا، بلکہ یہ بھی طے ہو گیا. اب ویسے کسی چینل میں ایک صحافی نے یہ کہا تھا کہ اس طرح کرنا چاہیے، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کی جو تجویز تھی وہ پہلے ہی فیصلہ اس پر ہو چکا ہوا ہے. اس نے بعد میں تجویز دی، ظاہر ہے اس کو نہیں پتہ تھا، ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو کسی کیس کی سماعت کے دوران، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس کو ریٹ کو چیلنج کر دیا، تو جیسے ہی وہ کالعدم قرار دے گی، پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ ہوگا، پھر سے وہ قانون منظور ہو جائے گا، نئے سرے سے منظور ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے منظور ہو جائے گا. تو گویا کہ پارلیمنٹ کے پیچھے ہٹنے کو کوئی چکر نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کی عزت اب ان ججوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو ٹھیک ہے.
اگر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو پھر اے محبت تیری دعائی ہے، وہ کیا وہ گیت ہے بڑا مشہور، وہ مجھے اس کا دوسرا مصرع اس میں کوئی رسوائی وغیرہ کا ذکر آتا ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے. اسی گیت کے اندر ایک مصرع ہے، دوسرا مصرع تو خیر اس کا بڑا مشہور ہے کہ اے محبت تیری دعائی ہے، ہم پہ الزام بے وفائی ہے. تو لیکن اس میں ایک جگہ پر رسوائی کا ذکر بھی آتا ہے، تو وہ رسوائی والا کام جو ہے وہ انجام بھی رسوائی والا، آغاز بھی رسوائی اور انجام بھی رسوائی. تو یہ جسٹس منصور شاہ صاحب کو عمر عطا بندیال کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے ایک سیکنڈ تھاٹ کر لینی چاہیے تھی، لیکن ظاہر انسان ہے، ان کے ذہن پر لالچ غالب آ گیا، 3 سال کی بے صبری ان پر غالب آ گئی، وہ اس سے مفر نہیں اختیار کر سکے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور ادارے ہوں یا ریاست ہوں، وہ انہوں نے جو لکیر کھینچ دی ہے اس لکیر پر کسی کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے اور ان کو بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. عمران خان پر وہ اس اور ڈبل ایجنٹ کی جو اس معلومات کا جو پیکج اس نے دیا عمران خان کو، اس کے بعد عمران خان پر ڈپریشن طاری، اور اس ڈپریشن کو ہم ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں وہ کیا تھا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور جھکوں گا نہیں، اور کہاں وہ اب مسلسل بلا ناغہ وہ منت ترلے کا ایک میسج کوئی کسی نہ کسی ایلچی کو پکڑا کر بھیج دیا جاتا ہے کہ آج پھر معافی مانگ لو، آج پھر معافی مانگ لو. میرے خیال میں اس نے اس چونٹی کی کہانی پڑھی ہوئی کہ جو 100 مرتبہ اوپر چڑھتی تھی اور پھر بار بار گر جاتی تھی، آخر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ وہ چڑھتی رہی اور آخر میں وہ پھر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی. تو اس کا بھی یہی خیال ہے کہ روز معافی مانگ لو، روز معافی مانگ لو، روز منت کر لو، روز ترلا کر لو، روز التجا کر لو، کسی نہ کسی دن تو رحم آئے گا. تو اس کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ان کو وہاں رحم والا کوئی خانہ، کوئی پیچھے ہٹنے والا خانہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ادھر کوئی انتقام کا بھوت سوار ہے اور وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ایک وجہ، کئی وجوہات ہیں لیکن ایک کامن سینس والی وجہ جو بالکل بیسک ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ اس کو معاف کر دیا گیا تو یہ تو انہوں نے تو جتھے نکالے تھے نا 400 500 600 کے حساب سے. کوئی اور پارٹی مثال کے طور پر جماعت اسلامی، جو وہ اگرچہ جماعت اسلامی ایسا کام نہیں کرتی، اس کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن وہ جتھے بہرحال ان سے زیادہ بڑے نکال سکتی ہے. حالیہ دھرنے میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے 12-13 روز 8-10-15 ہزار کی تعداد میں لوگ وہاں دھرنے میں پہنچائے، جو بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر کوئی اور پارٹی جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، کوئی بھی پارٹی جو پی ٹی آئی سے زیادہ تعداد میں جتھے لا سکتی ہے، وہ بھی ایک 9 مئی کر دیں گے. آئندہ آنے والے وقت میں کسی وقت صورتحال ایسی پیدا ہوئی، وہ بھی چھاؤنیوں پر حملے کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کریں گے، میاں والی ایئر بیس پر جا کر جہازوں کو آگ لگا دیں گے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دیں گے اور بعد میں معافی مانگ لیں گے، کہیں گے غلطی ہو گئی ہم سے. تو پھر فوج کے پاس کیا وجہ رہے گی کہ بھی ان کو معاف نہ کرے؟ فوج کو پھر انہیں بھی معاف کرنا پڑے گا. معافی کی روایت تو قائم ہو گئی. ایک وجہ تو یہ ہے بنیادی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایجنڈا سامنے آ گیا، ایجنڈا بے نقاب ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ایجنڈا کیا تھا. اگر ایجنڈا سمپل ہوتا نا، مثلاً آپ کہہ سکتے تھے کہ بھی اشتعال میں آ کر انہوں نے حماقت کر دی، اگرچہ حماقت بھی یہ قابل معافی نہیں ہے، لیکن چلو ایک لاجک بنا لیتے ہیں نا ہم کہ اشتعال میں آ گئے اور سوچے سمجھے بغیر وہ پل پڑے اور یہ ہو گیا. لیکن جناب یہاں تو ایجنڈا سوچا سمجھا تھا، کیلکولیشن کر کے یہ حملہ کیا گیا تھا کہ اس طرح بغاوت کرائی جائے گی، اور اس کے پیچھے پھر بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی لابی، اس کے ہاتھ بھی پورے مل گئے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر 9 مئی کے چکر میں اس پورے دائرے میں معافی کی کوئی ذرہ، کوئی امیبا، کوئی چیز ایسا نہیں ہے. تو ناظرین، آخری دلچسپ خبر یہ ہے کہ 2 روز پہلے یوکرائن نے، جو ظاہر ہے کہ روس سے کافی چھوٹا ملک ہے، اور روس کو تو ابھی تک غلط فہمی سے بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو ابھی تک روس کو سپر پاور مانگتے ہیں، حالانکہ روس اب ایران اور ترکی سے بھی کمزور ملک ہے. عملاً روس کی فوج تباہ ہو چکی ہے یوکرائن کی جنگ میں، اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. وہ چین نے دستگیری کی. چین اگر معیشت اس کی مدد نہ کرتا تو روس کی معیشت بھی ختم ہو گئی تھی. اور کل آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ روس نے ایران سے میزائل مانگے ہیں اور کہا ہے کہ ہمارے فوجیوں کو یہ میزائل چلانے کی تربیت دو. اندازہ کیجئے کہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے امریکہ پاکستان سے کہے کہ بھئی اس نے عراق سے جنگ لڑنی ہے تو برائے مہربانی
ہمیں ذرا جنگ لڑنے کا طریقہ سکھا دیں، تو یہ امریکہ پھر کون سپر پاور مانے گا؟ تو خیر سپر پاور تو وہ نہیں ہے۔ جو خبر جو تھی وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے یوکرائن کی فوج روس کے اندر گھس گئی۔ کنسک کا کوئی علاقہ ہے، اور وہ اس کے اندر داخل ہو گئے، اور روس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یوکرائن اب تک دفاعی جنگ لڑ رہا تھا، اور دفاعی جنگ میں اگرچہ اس نے ماسکو پر بھی بمباریاں کی اور روس کے کئی اہم شہر جو بڑی ڈیپتھ میں واقع تھے یوکرائن کے بارڈر سے بہت دور، وہاں تک میزائل بھی پھینکے، ڈرون طیارے بھی چلائے، لیکن اس کی فوجیں روس کے اندر تک گھس گئیں۔ یہ ایک پہلی مرتبہ ہوا، روس اس سے بوکھلا کر رہ گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یوکرائن کی اس فوج میں جو اس کرسک کے علاقے میں داخل ہوئی، روس کا علاقہ ہے کرسک اندر کر کے، اس میں جو داخل ہوئی ہے، تو اس فوج میں جتنے ٹینک تھے وہ سارے جرمنی کی فوج کے تھے۔ یعنی یہ نہیں کہ جرمنی کے بنے ہوئے ٹینک یوکرائن نے خریدے اور وہ روس کے اندر داخل کر دیے، بلکہ وہ جرمنی ہی کی آرمی کے ٹینک تھے۔ اور جرمنی، یہ اتنی زیادہ حیرت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جرمنی نیٹو کا رکن ملک ہے، اور نیٹو اس جنگ میں یوکرائن کے ساتھ ہے، اور یوکرائن کی پالیسی کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرائیل کا اتحادی ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ اگر میرٹ پر دیکھیں تو یوکرائن مظلوم ہے اور روس ظالم، کیونکہ حملہ روس نے یوکرائن پر کیا تھا، اور یوکرائن کے ایک رقبے پر اس نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ پہلے اس نے کرائمیا کا علاقہ چھینا، اب اس کا بارڈر ریجن پورا جو ہے شمال سے جنوب تک، جس میں روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے یا وہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، یہ وہی بہانہ ہے جو آذربائیجان کا علاقہ چھیننے کے لیے آرمینیا نے استعمال کیا تھا، کہ آذربائیجان کے اس علاقے میں آرمینی نژاد آبادی اتنی زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے، یہ وجہ دنیا کے کسی اصول کے تحت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان حملہ کر دے مشرقی پنجاب پر، بھارت پر، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ مشرقی پنجاب میں پنجابی بولنے والے رہتے ہیں اور اس لیے یہ مشرقی پنجاب پاکستان کا ہے، تو اس دعوے کو دنیا نہیں مانے گی۔ اسی طرح تو جو جرمنی کے فوج کے ٹینک تھے، اب یہ راز ابھی تک نہیں کھلا ہے، 2 دن تک پتہ چل جائے گا یہ چکر کیا تھا، کہ اس جرمنی کے ٹینکوں کو چلانے والے بھی جرمن فوجی تھے یا یوکرائن کے فوجی تھے، کیونکہ نیٹو ابھی تک یوکرائن کی مدد کر رہا ہے۔ نیٹو کی فوج کہیں بارڈر پر میدان جنگ میں یوکرائن کی فوج کے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہی، یعنی نیٹو والے، امریکہ والے یوکرائن کو تیل بھی دے رہے ہیں، یوکرائن کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، یوکرائن کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، لیکن اپنے فوجی تو ابھی تک انہوں نے نہیں دیے۔ تو یہ ایک ٹینکوں والی مثال بالکل انوکھی ہے۔ اور روس پر جو روس کی سیکورٹی کونسل ہے، اس کا نام ہے، اس کا نائب چیئرمین ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کا، کہ دمتری میدویدیو، تو اس نے دھمکی دی ہے۔ دھمکی کیا دی ہے؟ اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ جرمنی کے ٹینک ہمارے اندر آئے ہیں، اب ہم اپنے ٹینک ریشتاگ تک پہنچائیں گے۔ ریشتاگ یعنی جرمن پارلیمنٹ برلن کے اندر، جس کی عمارت برلن میں ہے، تو وہاں تک ہم اپنے ٹینک پہنچائیں گے۔ یہ اعلان ہے، اس پر عمل تو شاید نہ ہو، مشکل ہی ہے کہ اس پر عمل ہو، لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس میں جو عبرت کی بات ہے یہ ہے کہ 82 برس پہلے روس کے ٹینک برلن میں داخل ہوئے تھے، اور مشرقی برلن پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پورا مشرقی جرمنی اور برلن کا مشرقی حصہ روس کے قبضے میں تھا، اور طویل مدت تک رہا، یعنی 1990 میں جا کر دیوار برلن ٹوٹی۔ سوویت یونین ختم ہونے کے بعد دیوار برلن ٹوٹی اور جرمنی پھر سے متحد ہو گیا، اور جرمنی کے اندر روس کے خلاف نفرت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ بھی یہی بنی تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں فرانس نے جرمنوں سے ایک ذلت آمیز معاہدے پر دستخط کرائے تھے جب جرمنی کو شکست ہوئی تھی۔ چنانچہ جب دوسری جنگ عظیم چھڑی تو جرمنوں نے سب سے پہلے آدھے سے زیادہ فرانس پر قبضہ کیا، اور اس دستاویز کو وہاں جا کر جلایا، نظر آتش کیا، اور پھر کہا کہ دیکھو ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو اب جرمنی کے ٹینک چاہے وہ یوکرائن کی آرمی کے اندر شامل ہو کر اس میں روس کے علاقے میں پہنچے، لیکن یہ بڑی عبرتناک خبر ہے۔ ویسے جرمنی جو ہے وہ اب نازی جرمنی نہیں رہا، اب اس پر یہودیوں کا غلبہ ہے، یعنی جرمنی کی جو موجودہ قیادت ہے تمام سیاسی جماعتوں کی،
وہ اور موجودہ حکومت خاص طور پر وہ اسرائیل سے بھی بڑھ کر حامی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب تضاد ہے کہ جس قوم کے خلاف جنگ لڑنے پر جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، آج جرمنی اسی قوم کا یعنی یہودیوں کا محافظ بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔